السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی۔ میں ہوں صوبیہ علی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ چھوٹی مارکیٹیں پورا ہفتہ کھلی رکھنے کے ساتھ شاپنگ مالز بھی کھولنے کا حکم، سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا۔ وزیر اعظم نے 20 مئی سے ٹرینیں چلانے کی منظوری دے دی۔ شیخ رشید۔ وزیر اعظم نے بے روزگار افراد میں 12,000 روپے فی گز تقسیم کا آغاز کر دیا۔ آخری عشرے میں بھی مساجد آباد کریں، نماز عید بھی باجماعت پڑھیں، مفتی تقی عثمانی۔ سندھ حکومت کا ہفتہ اور اتوار کو بھی مارکیٹیں کھولنے کا اعلان۔ پورا ہفتہ مارکیٹیں کھولنے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں سعید غنی۔ سپریم کورٹ کا حکم، اسلام آباد میں تمام مالز کھول دیے گئے۔ کراچی سول ہسپتال کرونا وارڈ کی سربراہ خاتون ڈاکٹر بھی وائرس میں مبتلا۔ ماسک نہ پہننے پر $55,000 جرمانہ۔ قطر میں ماسک نہ پہننے پر 3 سال قید یا $55,000 جرمانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. Don't suffer through knee pain, shoulder pain, back pain, or pain from your cancer treatments. Dr. Qureshi and his staff at Arkansas Spine and Pain are here to give you the relief you've been looking for. Call today. You deserve to get your life back ASAP. بیجنگ کے شہریوں کے لیے ماسک پہننے کی پابندی ختم۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ماسک پہننے سے متعلق ہدایات واپس لے لی گئی ہیں۔ کرونا وائرس کے دنوں میں یہ چین کا پہلا شہر ہے جہاں اس پابندی کو اٹھایا گیا ہے۔ شاید بیجنگ دنیا کا بھی پہلا شہر ہے جہاں اب گھر سے باہر ماسک نہ پہننے جیسی پابندی نہیں ہے۔ بیجنگ میں ماسک نہ پہننے کی اجازت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ چین میں کرونا وائرس اب قابو میں ہے۔ ریاستی اخبار چائنا ڈیلی کے مطابق ماسک پہننے کے کئی ماہ بعد اب بیجنگ میں لوگ کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ سے متعلق ادارے نے ماسک نہ پہننے سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اب بیجنگ میں لوگوں کا ماسک پہننا ضروری نہیں ہے۔ بیجنگ کے عوام سے کہا گیا ہے کہ جب موسم اچھا ہو تو وہ باہر نکل کر صحت مند رہنے کے لیے ورزش کر سکتے ہیں۔ سعودی مفتی اعظم کا کہنا ہے کہ عید کی نماز گھر پر ادا کی جا سکتی ہے۔ عرب خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں سعودی مفتی اعظم اور سعودی سائنٹیفک اینڈ ریسرچ کونسل کے سربراہ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے کہا کہ غیر معمولی حالات اور موجودہ عالمی وبا کی صورتحال میں عید کی نماز گھر پر ادا کرنا مناسب عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید کی نماز گھر پر ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ نماز اکیلے اور باجماعت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ سعودی مفتی اعظم نے سعودی شہریوں پر عید کی نماز گھروں پر ادا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ماحول میں والدین اپنا زیادہ تر وقت گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی گزاریں۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب میں نماز تراویح بھی گھروں پر پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے اور مسجد الحرام میں چند مخصوص افراد کو نماز تراویح کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ مساجد میں پنجگانہ نماز کی ادائیگی پر بھی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے عید پر مکمل کرفیو کا اعلان بھی کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن میں دی جانے والی نرمی واپس لیتے ہوئے لاک ڈاؤن سخت کرنے کا حکم۔ آج رات 12 بجے سے آزاد کشمیر بھر میں مکمل لاک ڈاؤن بحال کر دیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران اشیاء ضروریہ، میڈیکل سٹور طے شدہ اوقات کار کے مطابق کھلے رہیں گے۔
کرونا وائرس کے باعث چین کے شہر ووہان میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس وطن لانے کے لیے PIA کی خصوصی پرواز آج پاکستان پہنچے گی۔ یہ پرواز چین میں 5 ماہ سے پھنسے پاکستانیوں کو لے کر آج شام واپس وطن پہنچے گی۔ اس پرواز میں 290 پاکستانی طلباء و طالبات کو واپس وطن لایا جا رہا ہے۔ PIA کی خصوصی پرواز آج صبح 250 مسافروں کو نیو یارک ایئرپورٹ نیو جرسی سے لے کر لاہور کے لیے روانہ۔ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس ضمن میں PIA کی تیسری خصوصی پرواز نیو یارک ایئرپورٹ نیو جرسی سے روانہ ہوئی۔ پیمز ہسپتال میں کرونا وائرس سے آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین وفات پا گئے۔ کرونا وائرس سے پیمز ہسپتال کے عملے کی پہلی ہلاکت۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ۔ 20 مئی سے ٹرینیں چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز ریلوے ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے انڈسٹری کو بھی کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ عید کی چھٹیوں کے دوران بھی انڈسٹری چلانے کی اجازت ہوگی۔ اور اب شامل کرتے ہیں کچھ خبریں دنیا بھر سے۔ فرانس سے ہم شامل کریں گے خبر بچے میں کرونا کی تصدیق کے بعد اسکول بند۔ شمالی فرانس کے شہر روبے میں ایک بچے میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد اسکول بند کر دیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ بچے سے رابطے میں رہنے والے خاندانوں کو آگاہ کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول اپنی تدریسی سرگرمیاں آن لائن جاری رکھیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کا سالانہ اجلاس ورلڈ ہیلتھ اسمبلی شروع ہونے کو ہے۔ یہ اسمبلی عالمی ادارہ صحت کی فیصلہ ساز باڈی ہے اور اس کا اجلاس کرونا وائرس کی وبا کے باعث ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوگا۔ چین پر وبا کے بارے میں عالمی ادارہ صحت اور دنیا کو بروقت خبردار نہ کرنے پر عالمی سطح پر تنقید ہوئی ہے۔ یورپی یونین اور آسٹریلیا کی ایک مشترکہ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وائرس کی ابتدا اور اس کے پھیلاؤ کے بارے میں انکوائری کی جائے۔ اس قرارداد کو پیش کرنے کے لیے 194 ارکان میں سے 2/3 کی حمایت درکار ہے۔ اب تک 116 اقوام اس قرارداد کی حمایت کر چکی ہیں، مگر چین کی وزارت خارجہ نے پیر کو اس موقف کا اعادہ کیا کہ ابھی بھی وبا کے آغاز کے بارے میں تحقیق کرنا قبل از وقت ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت پر خود بھی تنقید کی گئی ہے۔ بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بحران سے نمٹنے کے ادارے کے طریقہ کار پر تنقید کا نشانہ بنایا اور ادارے کے لیے امریکہ کی فنڈنگ کو بھی روک دیا۔ چین نے کہا ہے کہ وائرس کے بارے میں تحقیقات قبل از وقت ہوں گی۔ چین کی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا ہے کہ دنیا میں 3 لاکھ سے زیادہ افراد کو ہلاک کرنے والے وائرس کے متعلق فوری طور پر تحقیقات کرنا، اس کا ماخذ کیا تھا اور وہ کیسے پھیلا، قبل از وقت ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک کا خیال ہے کہ ابھی یہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے۔ وزارت کی جانب سے ایک الگ بیان میں کہا گیا کہ صدر شی جن پنگ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کی افتتاحی تقریب میں ویڈیو خطاب کریں گے۔ تائیوان کی کرونا کے خلاف کامیابی سے چین کو کیا خطرہ ہے؟ کرونا وائرس پھیلانے کے بعد صحت کے شعبے کے اعلیٰ حکام اگلے ہفتے پہلی بار عالمی ادارہ صحت کی اسمبلی میں شرکت کریں گے، لیکن WHO کی جوڈیشل کمیٹی اس میٹنگ میں ان ممالک کو مدعو نہیں کر رہی ہے جو اپنے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے کرونا ریلیف فنڈ میں 3 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم آفس نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں اب تک 3 ارب روپے سے زیادہ کے فنڈز جمع ہو چکے ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے تحت فنڈ میں جمع کیے گئے ہر روپے کے مقابلے میں حکومت 4 روپے عطیہ کرے گی۔ اور اب شامل کریں گے کچھ خبریں دلچسپ و عجیب دنیا سے۔ لپسٹک کا بادشاہ، چین میں لپسٹک برانڈ مشہور کرنے والا مرد ماڈل 27 سالہ لائی چیا کی مہنگی ترین لپسٹک کی آزمائش کرتے ہیں اور دنیا بھر کی خواتین ان کی رائے کو اہمیت دیتی ہیں۔ اب شامل کرتے ہیں کچھ خبریں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے۔ ہاتھ کی چابی اور وزن سے روشن ہونے والا بلب۔
ہاتھ کی چابی اور وزن سے روشن ہونے والا بلب دنیا بھر میں اس وقت لگ بھگ 1 ارب کی آبادی معمول کے تحت فراہم کی جانے والی آف گریڈ بجلی سے محروم ہے۔ اس تناظر میں کئی برس قبل ویژن ڈالنے پر ثقلی قوت کے تحت بجلی بنانے کا نظام سامنے آیا تھا، جس سے گریوٹی لائٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اب اسی کمپنی نے چابی بھرنے، وزن ڈالنے یا شمسی توانائی سے روشنی خارج کرنے والا نظام بنایا ہے۔ یہاں شامل کریں گے بلیٹن میں کچھ خبریں شوبز کی دنیا سے۔ سجل علی کا اپنے مداحوں کے لیے محبت بھرا پیغام۔ اداکار احد رضا میر سے شادی کے بندھن میں بندھنے والی اداکارہ سجل علی کے مداح انہیں خوب سراہتے ہیں۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے مداحوں سے کہا کہ بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے محبت کا اظہار کیا۔ اداکارہ نے اپنے مزاحوں کے لیے مزید لکھا کہ وہ سب ایک نعمت ہیں۔ بلیٹن کے اختتام پر شامل کریں گے کچھ خبریں کھیلوں کی دنیا سے۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن محمد آصف نے سنوکر کلبز کھولنے کی اپیل کر دی۔ ورلڈ چیمپئن ہونے کے باوجود میرا ذریعہ معاش سنوکر کلب ہے۔ محمد آصف نے کہا کہ مجھ سمیت سنوکر سے وابستہ سب لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ کلب اور اکیڈمی سے ہی روزی روٹی چلتی ہے، میرا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ کرونا وائرس کے باعث 2 ماہ سے سنوکر کلبز بند ہیں۔ حکومت دیگر کاروبار کھول رہی ہے تو ہمیں سنوکر کلبز بھی کھولنے کی اجازت دی جائے۔ یقین دہانی کراتے ہیں کہ حکومتی SOPs پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی ہیڈ لائنز کا OPTV گلوبل سے وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ صوبیہ علی کو اب تک کی خبروں سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات۔ اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں۔ We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں۔ کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار۔ اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں۔ شکریہ۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔